बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट निदा खान, और आज हम दी क्विस्ट एकेडमी में मौजूद है, जहाँ पे डिफरेंट टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है मोंटेसरी लेवल पे, क्योंकि हमारे माशरे में आपने देखा है कि एक रवायती निज़ाम चलता आ रहा है शुरू से ही कि टीचर्स को ट्रेनिंग्स क्या कि उनको खुद भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्लास में जाके कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो ये जो आजकल का निज़ाम आया, जो मोंटेसरी दौर चल रहा है, उस सिलसिले में आज हमने द क्विस्ट एकेडमी का विज़िट किया है। जी, तो आज हमारे साथ MIT के MD मेजर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये मोंटेसरी सिस्टम है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक ठाक। सर, ये मोंटेसरी सिस्टम है क्या और आज के दौर में इसके फ़वाइद क्या है? मोंटेसरी सिस्टम, ये जो नाम लिया जाता है मोंटेसरी, इनफैक्ट ये डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के नाम से अख़ज़ किया गया है। ये एक इटालियन ख़ातून थी, एक लेडी डॉक्टर थी, और 1870 में ये पैदा हुई थी, और अपनी तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ जो निज़ाम तालीम स्टडी किए, मुख्तलिफ़ बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए, और उन्होंने फिर ये सिस्टम दिया जिसमें बेसिकली जो मारिया मोंटेसरी की सेइंग है कि फॉलो द चाइल्ड। जो हम रवायती निज़ाम में और मोंटेसरी सिस्टम में मेन फ़र्क यही है कि रवायती निज़ाम में हम बच्चे के ऊपर अपना निज़ाम थोप देते हैं, उसके ऊपर हम फोर्स कर देते हैं कि तुमने ये पढ़ना है, जबकि मोंटेसरी सिस्टम के अंदर हम बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक जो वो कुदरत ने उसके अंदर सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको तैयार करते हैं ताकि वो मुस्तक़बिल में मुआशरे का एक करामत शहरी बन सके। अच्छा सर, जैसे शुरू से हम लोग देखा जैसे हमने तालीम हासिल की है कि एक रवायती निज़ाम, वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में जैसे हमने एजुकेशन ली, तो वहाँ टीचर ख़ुद भी जब वो बैठे होते हैं तो वो बच्चों को इतना ज़्यादा मौका नहीं देते कि वो कोई सवाल उनसे पूछ सकें, या बच्चे बहुत सहमे होते हैं। तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि उससे हट के जो मोंटेसरी ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है? जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा फोकस ही ये होता है कि जो टीचर हो, बेसिकली मोंटेसरी सिस्टम में उसको डायरेक्टर्स कहते हैं, वो ट्रेंड होनी चाहिए। एक अनट्रेंड टीचर, नॉन प्रोफेशनल टीचर जिसकी खुद अपनी तरबियत नहीं हुई, तो वो बच्चों के ऊपर फिर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ाती है, क्योंकि उसको खुद नहीं पढ़ाना आता। और ये हमने अपने रवायती सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये महसूस किया है कि हमारे स्कूल चलाने वाले जो ये छोटे बच्चों के लिए वो अनट्रेंड और नॉन प्रोफेशनल और कम तालीम याफ्ता ख़वातीन लगा देते हैं, जो उन बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार कराने के बजाय उनको मज़ीद उस तालीम से मुतनफ़र कर देती हैं। सर, ये मोंटेसरी निज़ाम और ये जो रवायती निज़ाम, इनमें क्या फ़र्क है? रवायती निज़ाम मेनली सिर्फ फोकस करता है एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर, कि बच्चों को जो याद करवाया है उसका इम्तिहान लिया है, और जो बच्चे उसमें अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो फेल हो गए उन्हें हम कहते हैं ये नालायक हैं। जबकि मोंटेसरी सिस्टम एक होलिस्टिक अप्रोच, इसको हम कहते हैं, ओवरऑल एक बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। ना सिर्फ एक बच्चे की ज़हनी काबिलियत को निखारता है, बल्कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी सोशल, उसकी साइकोलॉजिकल, समाजी, और उसके साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग भी करता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक स्पेशली मैं कहूँगी कि जो जितने भी इस टाइम हमें लोग सुन रहे हैं वो ये देखें कि मोंटेसरी लेवल में और रवायती जो एजुकेशन है उसमें कितना फ़र्क है। तो यही है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो अगर प्राइमरी सेक्शन में जाकर बैठ जाएं या प्राइमरी स्कूल में, ये नहीं कहती कि प्राइमरी या हाई स्कूल की एजुकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये होता है कि बच्चों की जो एक ग्रूमिंग होती है वो रुक जाती है, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो वहीं पे दब जाता है। तो मोंटेसरी जो कोर्सेज करवाए जाते हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें ये होता है कि जैसे सर ने बताया कि उसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। जी तो सर, अभी आप लोगों के पास जो क्लासेस चल रही हैं, तो जो आप टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ये कितने आपके मंथ की होती है? टीचर्स ट्रेनिंग, सबसे पहले तो हम खुद एफिलिएटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो का स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है इस्लामाबाद, उसके साथ हम एफिलिएटेड हैं, और 3 महीने का और 6 महीने की तरबियत का सर्टिफिकेट हम देते हैं। और एबटाबाद में भी हमारी क्लासेस चलती हैं, और मानसेरा में हमारी द क्वेस्ट इंस्टीट्यूट में हम लोग ये तरबियत चलाते हैं, देते हैं। एबटाबाद कौन सी जगह है आपका इदारा? एबटाबाद में हमारा इदारा MIT के नाम से, मोंटेसरी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के नाम से, सप्लाई बाज़ार सिल्क प्लाजा में हमारा इदारा है, और 2 साल से हम काम कर रहे हैं। और एबटाबाद में तकरीबन 250-300 के करीब
فیمیل ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دے چکے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اس وقت وہ اگر کسی کو کوئی گھریلو مجبوری نہ ہو وہ تو سب کے سب وہ ٹیچرز ایک اچھے اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو وہ اچھی تربیت دے رہی ہیں۔ اور دوسری میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ مونٹسری تربیت جو ہے یہ نہ صرف ایک اچھی ٹیچر کو تیار کرتی ہے بلکہ ایک اچھی ماں بھی تیار کرتی ہے۔ ابھی خاتون کا رول صرف پڑھانا یا اسکول میں نہیں ہے، اس نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مونٹسری ٹریننگ میں کہوں گا کہ یہ نہ صرف جاب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ مونٹسری تربیت حاصل کرے۔ اچھا، اس سے ٹیچر مطلب آپ لوگوں نے وہ نہیں رکھا ہوا کہ یہ ٹیچرز ہی آگے کر سکتی، یہ گھریلو عورتیں بھی آگے کر سکتی ہیں؟ بیسیکلی کوئی بھی چائلڈ ہینڈلر یہ کورس کر سکتے ہیں، جو بھی چائلڈ ہینڈلر ہو، لیکن ہم فی الحال ایبٹ اور مانسہرہ میں صرف فیمیل کے ٹریننگ کروا رہے ہیں، ابھی تک ہم میل سائڈ پہ نہیں آئے۔ تو سر اس کے لیے آپ نے کوئی ایجوکیشن رکھی ہے کہ آپ نے اگر بی اے کیا ہو تو بی اے سے پہلے آپ یہ ٹریننگ نہیں کر سکتے یا میٹرک سے پہلے نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس کا کوئی نہیں، یہ 3 months اور 6 months سرٹیفکیٹس ہیں۔ کوئی بھی خاتون جس نے کم از کم میٹرک جس کی تعلیم ہو اور تھوڑی بہت انگلش وہ پڑھ سکتی ہو، کیونکہ اس کا جو سلیبس ہے وہ انٹرنیشنل مونٹیسری کونسل کا سلیبس ہم فالو کرتے ہیں، ہمارا اپنا کوئی بنایا ہوا سلیبس نہیں ہے، تو وہ سارا کیونکہ انگلش میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا پڑھنا اور اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی تعلیم ہے میٹرک وہ ضروری ہے۔ اچھا، بنیادی تعلیم میٹرک ہے؟ جی، وہ ضروری ہے۔ تو سر اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں روٹین بتا دیں کہ جو آپ کی ایڈمیشن کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ آپ کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس ہمیں آپ کے پاس ایڈمیشن لینے آئے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ پروسیس اس کا صرف ہماری شرط بلکہ جو جن کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، ان کی شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کے لیے اس کے پاس شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے اور میٹرک کی سند، دیٹ از آل۔ اس کے بعد جی، آپ نے سنی ندیم صاحب کی گفتگو اور آپ نے دیکھا کہ ایک روایتی سسٹم ہے اور مونٹیسوری سسٹم ہے جو آج کل کا ماڈرن ایجوکیشن جس کو میں کہوں گی، کہ دیکھا کہ اس میں کتنا فرق ہے۔ اسی کے دوسرے پارٹ سے میں آپ کو ملواتی ہوں جو آپ کو پیچھے نظر آ بھی رہا ہوگا بیک گراؤنڈ کے، جو کافی ساری فیمیلز بیٹھی ہوئی ہے جن کو ٹریننگ دیتی ہے، اس کا ایک اہم حصہ میں کہوں گی ان کو میں ملواتی ہوں، ان سے کوئی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹریننگ دیتی ہے خواتین کو اور کس طرح سے سکھاتی ہے۔ آئیے آپ کو ملواتی ہوں ماسٹر ٹرینر عائشہ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ عائشہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے آپ کی ٹرینر بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ آپ ماسٹر ٹرینر ہیں۔ جی جی۔ تو آپ سے میں ایک ہی سوال مختصر سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو آپ ٹریننگ سکھاتی ہے خواتین کو، ان کے فوائد کیا ہے؟ یہ ٹریننگ کر کے اس کے بعد ان کو کیا فوائد ہیں ان کو؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ٹریننگ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے 5 ماڈیولز ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف کے بارے میں بچوں ٹریننگ دیتے ہیں، پھر سینسوریل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میتھمیٹکس ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، اور لینگویج ٹریننگ ہم دیتے ہیں بہت انگلش اینڈ اردو، اور ہم پھر لاسٹ جو ہمارا ابھی چل رہا ہے ماڈیول وہ ہے ہمارا کلچر کا، کہ کلچر سے کیسے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل بیسڈ ہوتی ہیں، کوئی چیز ایبسٹریکشن نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گی، جس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ریگولر کلاسز کے اندر کہ ہم کاؤنٹنگ سکھا دیتے ہیں، 1 2 3 سکھا دیتے ہیں، کہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ ایبسٹریکشن میں سکھاتے ہیں کہ بیٹا بس یہ یاد کر لو یہی ہوگا۔ لیکن مونٹیسری میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل بیسڈ ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے ایڈیشن کا کانسیپٹ دینا ہے تو وہ مٹیریل کے تھرو ہوگا، سبٹریکشن کا کانسیپٹ ہے تو وہ ٹیکنگ اوے کیسے بچے اس کے اندر سے کریں گے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ملٹیپلیکیشن ہے جیسے تو وہ ریپیٹیٹیو ایڈیشن کا ایک فارم ہے، اور ڈویژن جو ہے وہ اگر آپ کو ٹیبل نہیں آتے تو آپ ڈویژن نہیں کر سکتے، یہ بہت ایک غلط کانسیپٹ ہے، اور یہ ایک ڈویژن کا مطلب ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں، یہ تو صرف میں نے آپ کو میتھس کا بتایا، اسی طرح سے انگلش کا جو بھی ہے، اب بچے جو رائٹنگ کے ساتھ ان کے اندر تھوڑی بہت کمیاں آتی ہیں، اور ان کو جس طرح مرر امیجز بچے بناتے ہیں، اس طرح پی کو 9 بنا دیں گے، بی کو الٹا کر دیں گے، ڈی بنا دیں گے، تو کیونکہ یہ ان کے اندر امیج نہیں بنا ہوتا تو وہ ہم سینڈ پیپر لیٹرز کے تھرو ہم لوگ پہلے ان کے مائنڈ میں امیج بناتے ہیں، ان کی مسکولر میموری ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ جب بچہ پیپر کے اوپر جاتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ یہ تو بہت چھوٹی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ مونٹیسری میں لے کے چلتے ہیں۔
اور آپ کا جو سوال رہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لرننگ ٹرائنگل ہے. یہ ٹرین ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ ہی جان سکتی ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم لوگ روٹس میں ہی بچوں کو ان کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کریں گے تو وہ ہی ایک تناور درخت بنیں گے. اور جب ایک ٹیچر کو پتہ ہوگا، ایک ٹرین ٹیچر کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا چیزیں لے کے جانی ہے، میں کیا، اگر میں نے فریکشنز پڑھانے ہیں تو میں نے کیسے پڑھانے ہیں، میں نے انگلش پڑھانی ہے تو میں نے کیسے پڑھانی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور اس سے پہلے، سب سے پہلے جو پلے گروپ والے بچے ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ EPL کی ایکٹیویٹیز، جو بالکل سمپل ایکٹیویٹیز ہیں جن سے بچوں کی مسکولر موومنٹس ہم لوگ اجاگر کرتے ہیں، کہ پینسل پکڑنا اور کنسنٹریشن ڈیولپ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی مونٹسری کے میتھڈ کے ساتھ ہم لوگ ان کو کرواتے ہیں. یہ آپ نے جیسے کہا کہ بچوں کو آپ اکثر ان کی ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے کہ اگر 9 لکھنا چاہیں تو وہ B لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو آپ اپنی ٹرینر کو ٹریننگ دیتی ہیں، جب یہ کسی اسکول میں جاتی ہیں تو یہ پراپر اس چیز کو، ان کو کیا لگتا ہے کہ بچے اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں، یا ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، محنت، جس چیز میں محنت نہیں ہے وہ چیز تو آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. جب ایک بندہ ٹرین ہوتا ہے تو اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز کی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو میں اس کو اوور کم کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم ان کو ایک پورا بیگیج دے چکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جا کے اپنی کلاس کو بہتر اور سے بہترین طریقے تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹریننگ سے پہلے یہ جو جاب کریں گے، آپ کے پاس اکثر ٹیچر زیادہ تر آتے ہیں، تو جب وہ یہ ٹریننگ کرتی ہیں تو کوئی فرق لگتا ہے کہ ان کی سیلری میں یا کچھ؟ سیلری میں بھی فرق لگتا ہے، اور خود کی پرسنل گرومنگ جس طرح ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جس وقت بھی یہ ٹریننگ لے کے جاتی ہیں تو جس وقت یہ ٹرین ہوتی ہیں، جس طرح ابھی میں سائنس کا ایک ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی تو ان لوگوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا، تو میں نے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سوچیں کہ آپ کی کلاس میں جس وقت آپ یہ چیزیں کریں گے تو ان کو مٹیریل سے کام کرتے وقت کتنی چیز کا مزہ آئے گا، اور وہ ایک لانگ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے. گڈ، تھینک یو عائشہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے میڈم نے بتایا کہ اس کی ٹریننگ، یہ ٹیچرز نہیں، یہ میرے خیال میں ایک جو گھر میں ہماری ماں ہے اس کو بھی یہ ٹریننگ لینی چاہیے، کیونکہ ماں ایک بہترین استاد ہوتی ہے، میں یہ مانوں گی اپنی گھر کی. تو ٹیچر تک تو ہم بعد میں 3 سال کے بعد آگے پہنچتے ہیں، لیکن 3 سال تک تو ہماری ماں ہی ہوتی ہے جو ہماری پرورش کرتی ہے. تو میں جتنی بھی مائیں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئے اور وہ یہ ٹریننگ ضرور